السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ میں آپ تمام طلباء و طالبات کا اس اسماء و صفات کے اصول کورس میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اس دوسری کلاس میں۔ کل ایک کلاس ہو چکی جس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر ایمان لانے کے سلسلے میں جو قواعد یا اصول اہل علم نے مرتب کیے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امید کہ وہ باتیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گی۔ آج سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ اور جب میں یہ کہوں کہ اہل سنت والجماعت تو اس کا کیا مطلب ہے، یا کتابوں میں اہل علم نے جب یہ لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت تو اس کا مطلب اصلی اہل سنت والجماعت۔ ہر چیز میں اصلی اور نقلی ہے، دودھ اصلی دودھ نقلی، اصلی عالم نقلی عالم، اصلی داعی نقلی داعی، ویسے ہی اصلی اہل سنت والجماعت بھی ہیں، نقلی اہل سنت والجماعت بھی ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو اہل سنت والجماعت لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اصلی نہیں ہے۔ عام طور پر جو آپ کو نظر آتا ہے یا سننے میں آتا ہے وہ اصلی نہیں ہے۔ اصلی اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ اور منہج اور سلوک قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، وہ ہیں اصلی اہل سنت والجماعت، کہ جن کا عقیدہ منہج اور عمل قرآن اور حدیث اور فہم سلف پر ڈپینڈ ہو، وہ ہیں اصلی اہل سنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ویسے ایمان لائیں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نہ کسی نام کا معنی بدلیں گے، نہ کسی نام کا انکار کریں گے، نہ کسی نام کی مثال دیں گے، نہ کسی نام کی کیفیت بیان کریں گے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آج جلدی جلدی سمجھیے، ٹھیک ہے، زیادہ سمجھانا نہ پڑے مجھے۔ آج کی کلاس میں ریپیٹ کرنے کی مجھے ضرورت زیادہ نہ پڑے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آپ جو ہے غور سے سنیے، جلدی سمجھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ جلدی سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ چلیے
کیسے ایمان لانا؟ جو اللہ لکھنا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، ان کو ویسے ہی ثابت کرنا، نہ انکار کرنا، نہ معنی بدلنا، نہ مثال دینا، اور نہ کیفیت بیان کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایمان لانے کا طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ کیا؟ نام، اسماء۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی قیوم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، احد صمد۔ یا سورہ حشر کی آخری آیتوں میں دیکھیے اب کافی نام ہے، اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور، له الاسماء الحسنى۔ تو اس طریقے سے جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ستیر بہت سارے نام جو ہے ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ثابت، کیا مطلب ثابت کرنا؟ یعنی اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیا ہے نام، ہم ان کو ویسے ہی، یا ویسے ہی پر غور کیجیے آپ، جیسا نام ویسے ہم ایمان لائیں گے، ایز اٹ از، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ویسے ہی، سمیع سمیع، غفور غفور، مہیمن مہیمن، ستیر ستیر، قادر قادر، قدیر قدیر، علیم علیم، ایسے ایز اٹ از۔ چار چیزوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں: انکار نہیں کرنا، معنی نہیں بدلنا، مثال نہیں دینا، کیفیت بیان نہیں کرنا۔ یہ ورڈز معلوم ہے انکار کس کو بولتے ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ جواد۔ آپ کا نام زید ہے؟ نہیں ہے۔ جواد جو ہے انکار کرتے ہیں کہ میرا نام زید ہے، انکار کرنا بولتے ہیں، منکر، انکار، یعنی نہیں ماننا، بھائی نہیں ہے، ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا انکار نہیں کرنا، جو نام آئے ہیں ان پر ایمان لانا، یہ ہے صحیح عقیدہ، ایسے ایمان لانا چاہیے۔ بعض ناموں کو آپ مان رہے ہیں، بعض ناموں کا آپ کہہ رہے ہیں اللہ سمیع ہے، علیم ہے، غفور ہے، لیکن جو ہے قدیر نہیں ہے، قادر نہیں ہے، ستیر نہیں ہے، جبار نہیں ہے، غلط ہے۔ کچھ کو مان کر کچھ کا انکار کر رہے ہیں آپ، کسی نام کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ جتنے نام وارد ہوئے ہیں کتاب و سنت میں ان سب پر ہم ایمان لائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کا انکار نہیں کریں گے ہم نام کا۔ معنی بدلنا، معنی نہیں بدلیں گے، کیا مطلب؟ کیونکہ نام کون سی زبان میں ہے؟ پورے عربی زبان میں، اس کا ایک میننگ ہوگا نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحمان ہے تو اس کا ایک معنی ہے، ہم اس معنی کا انکار نہیں کریں گے، معنی بدلیں گے نہیں۔ رحمان کا معنی سننے والا نہیں، رحمان کا معنی سننے والا نہیں ہے، رحمان کا معنی رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ علیم کا معنی جاننے والا ہے، غفور کا معنی بخشنے والا ہے، قدیر کا معنی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو عربی زبان میں اللہ عز و جل کے ناموں کا جو میننگ ہے اس میں چینجز نہیں ہوں گے، ویسے ہی مان لائیں گے اس کو۔ چینج اگر کریں گے تو وہ الحاد ہے، اور الحاد سے منع کیا گیا ہے، اس کی وعید سنائی گئی ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کا بدلہ ان کو ضرور دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ جو الحاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو ضرور دے گا، لہٰذا الحاد معنی بدلنے کو بھی کہا گیا۔ تو ہم اللہ کے کسی نام کا معنی نہیں بدلیں گے۔ مثال دیں گے، جیسے اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، بصیر یعنی دیکھنے والا، اللہ بصیر ہے جیسے عائشہ بصیر ہے، اللہ بصیر ہے جیسے فاطمہ بصیر ہے، اللہ بصیر ہے جیسے زید بصیر ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کی جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ مثال کیسے دے رہے ہیں؟ آپ بندے سے مثال دیں، یا آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایسے سنتا ہے جیسے عبداللہ سنتا ہے، اللہ ایسے اترتا ہے آسمان سے، خیر یہ صفات میں بھی آئے گی یہ چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے اترتا ہے جیسے سیڑھی سے کوئی آدمی نیچے اترتا ہے، کسی انسان سے، کسی مخلوق سے مثال دینا اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، دونوں میں یکسویت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں خالق مخلوق ایک جیسے ہیں؟ بتائیے، خالق مخلوق سیم ہیں، تو جب دونوں سیم نہیں ہیں تو دونوں کے اسماء و صفات کیسے سیم ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نام اللہ کے لیے خاص ہے، ہمارے نام ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو مثال مخلوق سے نہیں، اللہ نے قرآن میں منع کیا مثال دینے سے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت دینا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں۔ تو آپ کیسے مخلوق سے مثال دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کی شان اور اس کے ادب کے خلاف ہے۔ اور نہ کیفیت بیان کرنا نام کی، کیفیت سمجھتے ہیں؟ ایسے سننا، ایسے بات کرنا، کیفیت، لائک جس کو انگلش میں بولتا ہے، ٹھیک ہے، لائکنس شاید بولتے ہیں اس کے لیے ورڈ۔ تو اللہ جو ہے فلاں کی طرح سنتا ہے، کیفیت بیان کریں، اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ایسے ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ویسے ہے، تو کیفیت بھی نہیں بیان کی جائے گی۔ تو یہ چار چیزیں، ان چار چیزوں سے بچنا ضروری ہے ایمان لانے کے سلسلے، بغیر انکار کے، بغیر معنی بدلے ہوئے، بغیر مثال دیے ہوئے، بغیر کیفیت کے، ہم ویسے ہی ثابت کریں گے اسماء اللہ کے لیے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ سمجھ میں بات یہاں تک؟ اس کو لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ الحاد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے الحاد سے منع کیا ہے، ناموں میں الحاد کرنا، اللہ تعالیٰ نے الحاد سے منع کیا ہے اسی آیت میں جو ابھی پڑھا میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، الحاد کا مطلب ہے ناموں کا انکار، یہ بھی الحاد ہے کہ آپ ناموں کو نہیں مانتے ہیں سرے سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی الحاد ہے۔ نمبر دو، اس کا میننگ جو عربی میں آیا اس میں آپ چینجز کر رہے ہیں، جو میننگ ہے وہ بدل رہے ہیں آپ، جو معنی ہے اس کا وہ معنی، سمیع کا معنی سننا، علیم کا معنی جاننا، رزاق کا معنی رزق دینا ہے، آپ کیا ہے اس کو بدلتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ الحاد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے کچھ مخلوق کے نام بنانا تاکہ ان کی عبادت کی جائے، یہ بھی الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مشتق کر کے کچھ نام بنانا ہے ایسے مخلوق کے کہ جن کی پرستش یا عبادت اللہ کے سوا کی جائے، یہ بھی الحاد ہے۔ جیسے عزیز سے عزا بنایا گیا، مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟
عزیز ہے نا، جس کا معنی غالب کا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ بہت ساری جگہ ہے نا، عزیز، عزیز ذو انتقام، قرآن کی آیت ہے۔ تو عزیز کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو مشرکین نے کیا کیا؟ ایک نام بنایا اپنے بت کا، کیا ہے؟ عزہ، ہما لنا عزہ ولا عزہ لکم بولا تھا مشرک۔ صحابہ کے سامنے کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس عزہ ہے، تمہارے پاس عزہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس کا جواب دیا تھا رضی اللہ، لنا، کیا بولا؟ لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ تو یہ عزہ جو ہے بت کا نام ہے، ایک بت جس کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی، اس بت کا نام کیا رکھا گیا؟ یہ عزہ کہاں سے نکالے یہ لوگ؟ عزیز سے۔ یہ بھی الحاد ہے، مشرکین نے کیا یہ۔ اور اللہ سے شاید الہ ہے نا، الہ سے لات، یا الہ یا اللہ، الہ بھی اللہ کا نام ہے، اللہ بھی نہیں، اس سے لات ایک لفظ استعمال بنا۔ لات بھی ان کا ایک بت تھا، بڑے بڑے پیدا کچھ بت تھے، لات، منات، عزہ، ٹھیک ہے، خاص تھے۔ تو عزہ، لات، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے نکال کے بنائے یہ الفاظ وہ لوگ۔ تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ الحاد۔ یہ بھی منع ہے، کوئی ایسا کام نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس کے لیے خاص ہیں۔ عزیز عزیز ہے، اس سے نہ عزہ، عزہ، معزہ، فلازہ ایسا نام بنایا نہیں جائے گا غیر اللہ کا، ٹھیک ہے، یہ بھی الحاد میں شامل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ایک آخری ضروری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے ناموں سے اس کو پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کو پکاریں۔ اب کیسے پکارنا اللہ کے نام سے؟ یا سمیع، یا مجیب، یا غفور، یا رحیم، یہ ہے۔ یا آپ ایسا اردو میں بولیں، اے سننے والے میری دعا سن لے، اے رحم کرنے والے مجھ پر، اے رحمان تو رحم کرنے والا مجھ پر رحم کر۔ یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا میں اللہ کے ناموں کو ذکر کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ ہم کو ایک چیز مانگنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے جنت چاہیے، تو میں اے اللہ، یا اللہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر اور جنت میں مجھ کو داخل کر دے، ٹھیک ہے، اے سننے والے میری دعاؤں کو سن لے۔ تو ہم اللہ کے ناموں کو کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یہ جائز ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، یہاں فَادْعُوهُ بِهَا، اور حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے دعاؤں میں اللہ کے نام ذکر کیے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یا حیو یا قیوم، اور بھی بہت ساری دعائیں، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الذی الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بھی دعائیں ہیں۔ دعا میں یہ نام ذکر کہ احد، صمد، اللہ کے نام ہے یہ سب، احد، صمد۔ تو اس طریقے سے اللہ عز و جل کے ناموں سے اس کو پکارا جائے گا، صحیح ہے، پکار سکتے ہیں۔ لیکن ناموں کا استعمال دوسری طریقے سے کرنا، جیسے ناموں کی میں تعویذ بنا لوں، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کا نام ہے رحمان، تو رحمان لکھ لوں میں، سونے کی ایک چین جس میں رحمان لکھا ہوا ہے، ہمیشہ رحم ہونا اللہ کا، میرے اس پہ جو ہے الرحمن میں لکھا لیا یا لکھا لی، صحیح ہے، یہ غلط۔ یا میں جو ہے توغرے سمجھتے ہیں نا، گھروں میں ہوں گے، دیکھو گھر کلاس کے بعد جا کے دیکھیے، رحمان، رحیم، غفور، ایسے لگے ہوئے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے بھائی، کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اس سے رحمتیں آئیں گی گھر میں، ایسا لگا کے رکھے تو کیا ہوتا؟ گھر میں رحمتیں آتی، صحیح ہے یہ، یا نہیں تو کیا کرنا؟ اور ورد کرنا بالو اللہ کے ناموں کا، کیسے؟ یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود 50 مرتبہ پڑھنا صبح، پھر شام میں 50 پڑھنا، یا ودود یا ودود یا ودود،
ویسا اگر ہو تو شوہر کی محبت دل میں کیا ہوتا ہے، شوہر کے دل میں ہماری محبت آ جاتی، کسی اور کو نہیں چاہتا، ہمارے کو چاہتا ہے، بول دیے کون کی لے لیے، اس واسطے بولتے ہیں علم حاصل کرنا، وہ جملہ یاد رکھو، اس واسطے بولتے ہیں علم حاصل کرنا، نہیں کرے ایسے کام کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم جیسے چاہے استعمال کریں گے؟ عورتیں سن رہے میری بات، لیڈیز بچ کے رہیے، بی کیئرفل، بھٹکانے والے بہت بھٹکا رہے آج کل، آپ لوگ بھی ویسے، اور لیڈیز کو بول رہے ہیں، ہمارے کو نہیں بول رہے، بول کے نہیں سمجھنا، دونوں بھی آج کل کیا ہے، چینلوں سے بھٹکا رہے ہیں، یہ پڑھے تو اتنا، یہ پڑھے تو اتنا، ایسا کرے تو ایسا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ ناموں کی تختیاں ہیں، ناموں کے رنگز ہے، کہتے گی کیا کیا کچھ ایک ایک آدمی بول رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے دین کا نام لے کر بھٹکانا لوگوں کو، آسان طریقہ، دنیا میں آ کے شرک کرو وہ تو کرتے ہوتے بھی، آؤ یہاں جھکو، قبر کے پاس سجدہ کرو، نہیں کرتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، دشمن جو ہے بہت دور سے آتا، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا، انڈائریکٹلی اٹیک کرتا، ڈائریکٹ اٹیک کرے تو مثال چھوٹی سمجھنے کے لیے کیا بولوں، مثالیں بہت ہیں، ڈائریکٹ یہ کام کرو، آؤ ناچو بولے تو ناچتے نہیں، ناچتے، آئیے مندر میں جھکیے، ایسا کیجیے، نہیں کرتے، پھر کیا کرنا، ان کے گھروں میں بجاؤ، آپ آ کے نہیں بجاتے نا، آپ کے گھر میں بجا دیتے ہیں، آپ خالی کھولو، بجتا، شروع ہو تو خود بجتا، ختم ہو تو خود بجتا، بیچ میں بھی بجتا، بجا بجا، سنیں دیکھیں، ہو گیا، دیٹس آور ٹارگٹ، ہم پہنچ گئے اپنے ایم کو۔ اسی لیے بچیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں بھی بہت گمراہی ہو رہی ہے، لوگ جو ہے ناموں کی تعویذیں بنا رہے ہیں، ناموں کا ورد کر رہے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے چاہے کوئی بھی نام کیسے بھی یوز کر سکتے ہیں، بچے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے کچھ خاص نیمز یوز کیے جا رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی بچی کی جو ہے اس کے لیے خاص نام جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں، یا ایسا کرے تو ایسا ہو رہا، اور چینلوں پہ دکھا رہے کہتے کیسے میرے ساتھ جو ہے بلاؤ، بزنس ہے، وہ نوٹا کمانے کے بہت طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ کیا ہے، بتا دو کسی کو تھوڑے پیسے دے کے، ذرا پیسے دیتے یہ بولنا ہو، بولتا ہوں میں بہت پریشان تھا، کافی ٹینشن میں تھا، زندگی گزر نہیں رہی تھی، بہت ٹینشن میں زندگی تھی، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ رزاق نام کی ایک وہ ہے کیا ہے، انگوٹھی ہے یا تعویذ ہے، یہ آپ پہن لیجئے تو آپ کے سارے کاروبار کے مسئلے پورے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ جب سے میں نے وہ استعمال کیا ہے آج تک جو ہے ترقی، کلام فاضی۔ اسی طریقے سے اب یہ تو جینٹس کے لیے، عورت کے لیے، عورت کو بتانا، السلام علیکم، میں آپ کی بہن فاطمہ زہرا بات کر رہی ہوں، میں بہت پریشان تھی، میرے شوہر جو ہے مجھ سے کافی ہمیشہ ناراض رہتے تھے، فلاں تھے، لوگوں دیکھو ناراض تھے، کہتے شوہر، میرے بھی شوہر ناراض ہیں، ہاں اب غور سے سنتے، پلو ڈالے کے سنتے، کہاں جاری قوم سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا بھٹکا تھے، ایسا میں سواستے بولتے علم حاصل کرو رہے، نہیں کرے تو اسی بھٹکا تھے۔ ایک یہ جس کے پاس میرے پاس کچھ ہے تو مجھے چاہیے، نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی دیجئے میں لے لیتا ہوں، یہ پرابلم ہے بہت بڑا۔ جس کے پاس علم ہے، ہتھیار ہے، علم ہے اس کے پاس، انہیں جو ہے ڈیفنس کر سکتا ہوں۔ جس کے پاس خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہے میرے پاس، آپ جو دیجئے میں لے لیتا ہوں، میرے پاس ہے تو میں نہیں لیتا ہوں۔ تو علم اگر ہے تو پھر ہم کو ادھر ادھر بھٹکایا نہیں جا سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو سیف کر سکتے ہیں، اپنے منہج کو سیف کر سکتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے تو آپ دین کے نام پہ جو بولیے، اس واسطے کیا چینلوں سے ڈال رہے ہیں، عورتیں اندر بیٹھ کے سنو، انہوں فاطمہ سنا رہے ہیں، انہوں میں جب سے میں یہ تعویذ ڈالی اللہ کے نام کی، یہ فلاں نام کی، ایک آیت ڈال دیتے اس میں بیچ میں، دیکھو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، قرآن سے دلیل نہیں ہے بھائی، غلط ہے وہ، قرآن کی آیت اپنی جگہ ہے، بیچ میں سے ایک نام، یہ ایک نام دیکھیے قرآن میں آیا ہے، سورہ رحمان میں یہ نام آیا ہے، اس نام کی یہ تعویذ ہے، ارے نام تو سورہ رحمان میں ہے اللہ کا نام، لیکن بھائی اس نام کا یوز یہ ہے ایسا، قرآن کو جیسے چاہے یوز کر سکتے اپن، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جیسے چاہے اللہ کے ناموں کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت، کیونکہ اللہ کے ناموں کا استعمال بھی عبادت ہے، دعائیں عبادت ہے، نفع مانگنا، نقصان سے بچنا، اللہ سے طلب کرنا، یہ عبادت ہے،
تو عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، اپنی خواہشات سے نہیں ہوگی۔ آدمی عورت اپنی خواہش سے اللہ کی عبادت کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ لازمی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے آپ۔ کس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اگر ایسے ہی فری چھوڑنا تھا اللہ تعالیٰ کو بندوں کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جاؤ جیسے چاہے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، جیسے چاہے پکارو اللہ کو۔ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، دیکھو عبادت ایسی ہوگی، نماز ایسے ہوگا، روزہ ایسے ہوگی، دعائیں ایسی کی جائے گی، اللہ کے نام سے ایسے ورد کیا جائے گا، ایسے اللہ کا ذکر ہوگا۔ جیسے کہ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے اللہ 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 اللہ، صحیح ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے پکار رہا ہے، اس طریقے کا نہیں۔ لا الہ الا اللہ حدیث سے ہے ثابت، صرف یا اللہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے گا، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور ان تعویذوں سے، ان پلیتوں سے، ان چینلوں سے جو چینل گمراہی پھیلا رہے ہیں، غلط تعلیم دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ چینل دین نہیں ہے، چینل دین ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات بتاتا ہے وہ دین ہے، لیکن صرف کوئی بھی آدمی جو ہے پگڑی باندھ کر جو ہے آپ کو کوئی بھی بات بتا دے تو اس کی بات کیا ہمارے لیے دلیل ہے؟ نہیں، دلیل کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ لہٰذا تعویذوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ ایسے جنرل اللہ تعالیٰ کے نام استعمال کریں، اے سننے والے میری دعاؤں کو سن لے، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما، صحیح ہے، لیکن تعویذ بنانا یا انگوٹھیاں بنانا ناموں کی، یا گلے میں اس کو ڈالنا، یا خاص تغرے رکھنا اس عقیدے کے ساتھ کہ اس سے ہماری گھر کی بلائیں جائیں گی، گھر میں فائدہ ہوگا، یہ سب باطل ہے، بے بنیاد ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ ٹھیک ہے، چلیے، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ بھائی؟ بولنا، وہ یہ سوال نہیں ہے، ایسے خاموش بیٹھے ہوئے سوال کا جواب دو تو خام بیٹھا، سمجھ میں آئے بولے تو بھی خام بیٹھا، اٹھیے بولے تو بھی خام، اب جواب نہ کو دیے بولے نا۔ صفات، آئیے، یہ کیا ہے؟ صفات کا معنی بتایا تھا میں کل، یاد ہے نا؟ صفت کی جمع صفات ہے، صفت کی جمع صفات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے، ایمان لانا ضروری بھی ہے، اور اس میں ذرا تفصیل زیادہ ہے، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے انشاءاللہ۔ صفات میں پہلا صفات پر ویسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے وارد ہوئے ہیں، وارد ہیں کافی۔ ایک پہلی بات جو کہ گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات پر کیسے ایمان لانا؟ جیسے وارد ہوئے ہیں، جیسے مثال اس کی، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، صفت ہے نا، تو کیسے ایمان لانا؟ مستوی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ہاتھ صفت ہے یا نہیں ہے؟ صفت۔ ید ویسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے وارد ہو، ید آیا ہے، ید بولیں گے ہم بھی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ قدم، قدم یعنی پیر، تو قدم صفت آئی ہے، تو کیسے ایمان لانا اب اس پر؟ ایسے ہی، قدم کا معنی قدم، قدم کا معنی طاقت، قدم کا معنی آواز نہیں، یہ ویسے ہی نہیں بولیں گے اس کو، جیسے، ویسے ہی ایمان لانا، یہ ویسے مطلب جیسے آئے ہیں، جیسے وارد ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے آئے ہیں ویسے ہی، ید قدم قدم، ساق ساق،
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی. ساق مانے پنڈلی. پنڈلی معلوم نہیں؟ معلوم؟ انگلش میں بولو. شنگ کتے پنڈلی. جا کے گھر میں معلوم کر لیجئے پنڈلی. جی یہاں سے اس کو بتا پنڈلی. ہاں کاف کاف سٹاف کیا کی صحیح صحیح ٹھیک ہے. سن رہے ہیں؟ یہاں ذرا وہ صفات سٹارٹ ہو گئے ہیں. صفات پر ویسے میں پنڈلی اللہ نے قرآن میں کہا یوم یکشف عن ساق, اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی, لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے کچھ لوگ, کیونکہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. اس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دے گا. اب پنڈلی کو کیا بولیں گے؟ پنڈلی. ساق کا معنی صفات ہے, یہ صفت میں ہے نا ساق. کیسے ایمان لانا؟ جیسے اثبات کما اثبتہ اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ثابت کیا ہے. سمجھ میں یہ بات ہے؟ جیسے آیا. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ اسی پر سارے مثالوں کو. اللہ اس بات پر ایمان لانا کہ صفات کیا ہیں؟ تمام صفات کمال. میں خالی پوائنٹس لکھ رہا ہوں, تشریح میں کروں گا. بغیر کسی نقص کے اللہ کی تمام صفات. دوسرا قاعدہ صفات کمال ہے, کسی صفت میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ صفات کمال ہے. کمال ورڈ معلوم ہے کیا میننگ؟ پرفیکٹ, پکے, تھوڑا بھی, رتی برابر بھی جس کو کہتے ہیں. کسی صفت میں کوئی کمی یا عیب نہیں ہے. صفات کمال کے ہیں. اللہ کی جتنی صفات ہیں سب کیا ہے؟ صفات کمال. بندوں کی صفات, بندوں میں صفت ہے. اور سے سن رہے نہیں سن رہے؟ اللہ سنتا, فاطمہ سنتی, فاطمہ بھی سنتی, زید بھی سنتا. سننا ایک صفت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو یہ صفت ہے کمال کا سننا, اس میں نقص نہیں ہے, عیب نہیں ہے. اچھا فاطمہ سنتی نا, وہ صفت کمال نہیں ہے بلکہ صفت نقص. کمال کے اپوزٹ پرفیکٹ نہیں ہے. کیسے؟ فاطمہ وہ سنتی ہے جو اس کے سامنے بیان کیا جائے, زید وہ سنتا ہے جو اس کے سامنے ہو. کل میں نے بتایا تھا دور کی آواز فاطمہ نہیں سن سکتی ہے. فاطمہ بیک وقت ساری آوازیں نہیں سن سکتی ہیں. فاطمہ کا اگر کان پھٹ جائے گا تو وہ بہری ہو جائے گی, اس کو سنائی نہیں دے گی. فاطمہ کی جب موت ہو جائے گی تو اس کا سننا بھی بند ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ غصہ ہے. دور بیٹھی, یہ آواز نہیں آ رہی, کان کا پردہ پھٹنے سے ختم. یہ سب عیب ہے. اللہ کی صفات کیا اللہ ایسے سنتا ہے؟ نہیں. کیا اللہ کا سننا انسنا؟ اچھا فاطمہ پہلے نہیں سنتی تھی, بعد میں سنتی تھی. جو چھوٹی تھی اس کو سنے نہیں آتا تھا کچھ بھی, بعد میں سن رہی تھی, یا سمجھ میں نہیں آتا تھا بعد میں. ایسی زید, فاروق, بکر, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے تمام صفات. اللہ بصیر ہے نا, دیکھتا, اللہ نہیں دیکھتا, صفت ہے. دیکھتا نہیں دیکھتا, سوچ رہے ہیں بعض لوگ, ہم لوگ ہمیں دیکھتے نہیں دیکھتے. کہ اللہ کا دیکھنا ہمارا دیکھنا دونوں میں, اچھا یہ بھی صفت ہے دیکھنا, لیکن اللہ کی ساری صفات, میں کہہ رہا ہوں بار بار, اللہ کی ساری صفات کیا ہے؟ صفات ہے. یہ ورڈ یاد رکھنا, نیکسٹ ایئر پوچھتا ہوں اس صفات کے کیا تھا, صفات کے بارے میں کمال. ورڈ یاد رکھنا اور اس کا میننگ یاد رکھنا. خالی کمال بول کے کمال بھائی بول کے نہیں بولنا, صفات کمال کا میننگ بھی معلوم رہنا. اللہ تعالیٰ دیکھتا, انسان دیکھتا نہیں دیکھتا, جانور بکری دیکھتی نہیں دیکھتی. کیا ان کی صفات کمال کے ہیں؟ عیب ہے. اب میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ ان کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں.
ادھر لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، ان کو دیکھ رہا ہوں، خالی ان کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے میری آنکھیں کمزور بھی ہو سکتی ہیں، میری آنکھیں پھٹ بھی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں بولنا کہتے نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا، مثال پہ بولے تو ختم ہو جاتا ہے کیا. استغفر اللہ، کیا کیا عقیدے ہے بھائی، کیا پڑھانا کیا چھوڑنا بول کر. اب اسماء و صفات ہے، ساتھ اسماء و صفات میں رہنا پڑتا. ایسا ایسا وہ نہیں بولنا. ایسا بولے تو کیا کالی زبان بولے، بہترین ہے زبان، کہاں کی کالی ہے. تو بہرحال یہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ انسان کا دیکھنا ہے، نقص ہے اس میں. آپ ایسے صبر کرنا ہوتا. میں ان کو دیکھ رہا ہوں، بس ان کے دل میں کیا ہے نہیں دیکھ رہا ہوں. میں بنیان کون سی پہلے نہیں معلوم میرے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. وہ نہیں دکھ رہا، خالی اوپر کا شرٹ دکھ رہا. سمجھ رہے ہیں نا، عیب ہے. ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں. میں دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ انسان کے دیکھنے کی کمزوری ہے. انسان کی ہر صفت میں نقص ہے، اللہ کی تمام صفات کمال کی. کیسے دیکھتا صاحب؟ ایسے دیکھتا. سنیے، کالی رات، کالی نہیں اندھیری رات بولیے، اندھیری رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی. اللہ میرا رب جو عرش پر مستوی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اندھیری رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی، اللہ عرش پر مستوی اس کو دیکھ رہا ہے. اس کی آواز کو سن بھی رہا ہے. کیسا جاتی ہوں گی چھوٹی سوچی. اس کو میرا رب. سلیمان علیہ السلام نکلے دعا کے لیے. کون سی دعا کے لیے بھائی؟ بچے ہونا بول کے نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، یہ معلوم ہے. پہاڑ کون لے کے گئے تھے؟ کتنے دن ہوا تھا، کیا ہوا تھا، پانڈوا کیا کیا کرے، وہ سب معلوم ہے. سلیمان علیہ السلام کا قصہ نہیں معلوم ہے. اچھا وہ ساس جو بہو تھی اس میں اس کا وہ سب معلوم، پوری سٹوری معلوم ہے. کتنے کی پاٹا دیکھے اس کے، سالوں سال دیکھے. ساس بہو تھی، بہو ساس تھی، کیا کتنے کہتے ہیں سو معلوم ہے. نہیں معلوم قرآن کے واقعات نہیں معلوم ہے. کیوں؟ ٹی وی میں نہیں آتے نا قرآن کے واقعات. ٹی وی میں بتاؤ ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا. سمجھ میں آ رہا؟ ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ معلوم ہے. کیوں؟ وہ تو پرانا ہے شاید مثال سے. اب نئے نئے آ رہے ہوں گے، ایک سے کون سے کی جا رہے ہوں گے. تو وہ جو ہے سب معلوم ہے، کیونکہ دیکھتے وہ. قرآن کے واقعات نہیں معلوم ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، ایک پیغمبر اتنا معلوم. ان کے واقعے میں ایک ہے کہ وہ جو ہے بارش طلبی کے لیے نکلے اپنی قوم کے ساتھ. انہوں نے چونٹی کو دیکھا دعا کرتے ہوئے. چونٹی نے دعا کی، اللہ سے جو ہے بارش مانگی. مانگی یا نہیں مانگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی آواز سنی. یہ ہے ہمارا رب جس کی صفت کیا ہے؟ صفت ہے. میں نے عرفات کی مثال دی. ایک میدان میں کتنے لوگ کتنی زبانوں میں کیا کیا مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. حج کیے ہوں گے نا آپ لوگ؟ نہیں کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو حج کرنا. حج کیجئے لیکن سنت کے مطابق کیجئے. بہت سارے لوگ حج کر کے آتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں رہتی. عرفات میں مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. وہاں بادشاہوں کے وہ بانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں جوساں بانٹ رہے ہیں، بریانی بانٹ رہے ہیں، اوپر سے پانی گر رہا، کہاں سے گر رہا، یہ پہاڑ کہاں ہے. میں حج کروں تھک گیا، لوگوں کو سمجھا ارے نہیں میرے بھائی، یہ عرفات کا دن ہے آخر. یوٹیلائز کرو وقت کو، ایک ایک لمحہ قیمتی. اللہ عز و جل جو سمیع ان سے مانگو. اس میں پورا حج کر کے آتے ہیں، اس کا ادا کہ حج ہو گیا ہمارا. حج 5 دن مل رہے ہیں آپ کو، لوٹنے کے دن، نیکیاں لوٹنے کے دن ہے، کمانے کے دن ہے. عجیب حج ہے لوگوں کا. خالی جا کے آگے تو ختم. مانگنا. عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے فخر کر رہا ہے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے مانگو مجھ سے. میں اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے جتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے کسی اور دن نہیں کیا جاتا ہے. مانگو. تو اللہ تعالیٰ سب کی مانگ سن رہا ہے. صفت کمال. آوازیں جو ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہیں جیسے انسان کو کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. تو اللہ کی ہر صفت کیا ہے؟ صفت ہے کمال. یہ بات سنا. سننا اس کے جیسا کوئی بھی نہیں سنتا. دیکھنا اس کے جیسا کوئی بھی نہیں دیکھتا. دینا اس کے جیسا کوئی بھی. رحم کرنا اس کے جیسا کوئی بھی. حدیث میں ہے نا، ایک نبی علیہ السلام نے مثال دی. جنگ میں جو ہے وہ ماں جو ہے مشرکین کی، ایک عورت، اس کا بچہ جو ہے گم گیا تھا. وہ ڈھونڈ رہی تھی قیدیوں میں بچے کو. اس کا بچہ جیسے ملا، یعنی ایک ماں جو عورت تھی، اس نے اپنے بچے کو جیسے دیکھا، رحم کیا اس پر، فوراً اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کر دیا.
تو نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر بتایا کہ دیکھو یہ اپنے بچے پر جو رحم کرتی ہے اللہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا اپنے بندوں پر. یہ اللہ کی صفت ہے, کمال کی صفت. رحم کرتا تو ایسے معاف کر دیتا پورے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنی رحمت ہے اللہ عز و جل کہ جو ہے اللہ کے انکار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. بہرحال صفت کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھیے, یہ قاعدہ ہے باقاعدہ اصول ہے کہ صفات اللہ عز و جل کی کمال کی ہیں بغیر کسی نقص یا عیب کے. کوئی عیب اللہ عز و جل کی کسی صفت میں نہیں پایا جاتا ہے, ہر صفت کمال کی صفت ہے. ٹھیک ہے, صفات کمال. تیسرا قاعدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مشابہت سے دور کرنا. بندوں کی, یا یہ لکھیے صفات میں مشابہت نہیں ہے, صفات میں مشابہت. یہ مشابہت ورڈ سمجھتے ہیں کیا؟ جیسے بولتے ہیں مشابہت, سملیرٹی. میری آواز میرے بھائی کی آواز کی طرح ہے. ٹھیک ہے, بیٹا ویسے کھاتا ہے جیسے والد کھاتے ہیں. مشابہت. آپ ایسے چلتے ہیں جیسے زید چلتے ہیں, فاطمہ ایسے بولتی ہے جیسے عائشہ بولتی ہے, دونوں کی آواز سیم ہے. اس کو بولتے ہیں مشابہت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی صفات میں مشابہت نہیں ہے. کیا مطلب؟ مخلوق سے اللہ کی کوئی صفت مشابہت نہیں کرتی. اللہ اترتا لیکن انسان کے جیسا نہیں, اللہ بات کرتا لیکن انسان کے جیسا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ بات کرتا, صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرنا, تو کیا مشابہت ہے مخلوق سے؟ مخلوق کیسے بات کرتی؟ زبان سے بات کرتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بات غلط بھی ہو سکتی ہے. بات کرنے میں ہم اٹکتے بھی ہیں. یہ سب کیا ہے ہماری صفت میں؟ ہر انسان سے ہوتا ہے. بات ختم بھی ہو جا سکتی ہے, زبان کٹ جائے تو ختم. مکہ بولتے ہیں نا اس کو, آدمی مکہ ہو جاتا. کیا اللہ عز و جل کی صفت میں یہ چیز ہے؟ نہیں ہے. مشابہت نہیں ہے. خیر کمال تو اپنی جگہ, مشابہت انسان کے جیسے نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ اترتا ہے, جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, تو کیا ہم اس کی مشابہت مخلوق سے دیں گے؟ بھئی انسان بھی اترتا ہے نا, کہاں سے؟ چھت سے نیچے, فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پر, سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر, اوپر سے نیچے اترتا ہے انسان بھی, پلین بھی نیچے اترتا. ٹھیک ہے, کیا ایسے اللہ اترتا ہے؟ نہیں, یہ مشابہت ہے. اللہ کی کسی صفت میں مشابہت نہیں ہے. اللہ سنتا ہے لیکن انسان کے جیسے نہیں سنتا, کیونکہ اگر ہم بولیں گے انسان اللہ ویسے سنتا ہے جیسے بندہ سنتا ہے تو مشابہت. سمجھ رہے بات کو؟ یہاں غور سے سنیے, کچھ بتانا ہے مجھے اس میں. ہم ایمان لائیں گے اللہ کی صفات پر بغیر مشابہت کے, مشابہت سے پاک کریں گے اللہ کی ذات کو. کیوں؟ کوئی پوچھے بھائی کیوں؟ بھائی کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ویسے اترتا ہے جیسے خطیب ممبر سے نیچے اترتا ہے آسمان دنیا پر. یہ مشابہت ہے, کفر ہے. مشابہت کیا ہے؟ کفر ہے. اس سلسلے میں امام بخاری کے ایک استاد کا قول میں لے کر آیا ہوں, سنیے اس کو. نعیم ابن حماد. کون؟ نعیم ابن حماد, جو شیخ البخاری ہیں. شیخ مانے استاد, امام بخاری کے استاد ہیں. کہتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ کفر, جس نے اللہ کو مخلوق سے مشابہت دی اس نے کفر کیا. ومن جحد ما وصف اللہ به نفسہ او وصفہ به رسولہ کفر, اور جس نے انکار کیا اس چیز کا, اس صفت کا جو اللہ نے اپنے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں, وہ بھی کافر. وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهٌ وَلَا تَمْثِيلٌ.
آگے کہتے ہیں نعیم بن حماد رحمہ اللہ، اور اللہ رب العالمین نے اپنی جتنی صفات بیان کی ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی صفات بیان کی ہیں ان میں کوئی مشابہت یا مماثلت نہیں پائی جاتی ہے۔ مشابہت یعنی وہی کیا بولے سملیرٹی، اور مماثلت یعنی ایگزامپل، اس کا کوئی ایگزامپل نہیں ہے صفت کا۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ کس کا قول ہے؟ امام بخاری کے استاد کا۔ اگر کوئی مشابہت دے مخلوق سے، صفت میں مشابہت دے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جیسے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جیسے اترتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں مخلوق کی طرح بات کرتا ہے، تو یہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی مشابہت نہیں، صفات کا انکار کر دے، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی مشابہت یا مماثلت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کیسے؟ اللہ کی جیسے مراد ہے۔ اور بہت اچھا قول ہے وآمنت برسول اللہ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وبما جاء عن رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں مشتق آئی ہیں ان سب پر میں ایمان لایا، علی مراد رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد پر۔ یہ مراد ورڈ ذہن میں رکھیے، بہت اہم ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہم تک آئی ہیں، جیسے یہ تمام صفات کس کی طرف سے آئی ہیں جو قرآن میں اللہ نے صفات بیان کی ہے؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، پنڈلی ہے، سنتا ہے، بات کرتا ہے، بخشتا ہے، ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، صفات ہیں یہ سب۔ انگلیاں ہیں، ساری دنیا والوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، قدم ہے، یہ سب صفات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اترتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، شفا دیتا ہے، یہ سب صفات ہے، بیمار کرتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو صفات اللہ تعالیٰ کی جتنے ہیں ہم اس پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ کی جیسے مراد ہے، جو ہم کو سلف نے بیان کیا، جس کو فہم سلف کہتے ہیں، علی مراد اللہ، ہم اپنے حساب سے نہیں، اللہ کی مراد پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو چیزیں آئی ہیں ہم تک، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا اسی مطلب پر ہم ایمان لائیں گے۔ اور یہ اللہ کی مراد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم کو بتانے والے کون؟ صحابہ۔ اس کو بولتے ہیں فہم السلف۔ آپ قرآن کی اللہ کی صفت پر ویسے ایمان لا رہے ہیں جیسے اللہ کی مراد نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے ایمان لا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے ہاتھ کو قوت لے رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو آپ بول رہے ہیں رحمت غریب آتی ہے، اللہ کے یہ مراد نہیں ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے نا تہجد کے وقت، جب جو ہے رات کا تیسرا آخری پہر باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کی مراد ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد۔ یہ ہم کو کیسے معلوم ہوتا؟ صحابہ سے معلوم ہوتا۔ تو ید سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ، قوت مراد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ العلم، ید جو لفظ ہے صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ اس کا مطلب قوت ہے، تو یہ مراد اللہ نہیں ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی نہیں ہے، یہ آپ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں۔ ید عربی زبان میں نہ قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں آپ ید کا معنی قوت کر رہے ہیں تو دوسری آیت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 ہاتھ ذکر کیے اپنے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہاں دونوں قوتیں پھیلی ہوئی ہیں، نہیں جم رہا میننگ، اسی لیے غلط ہے یہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول بڑا اہم ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہم تک آئی ہیں تو اس کو ویسے ایمان لائیں گے جیسے اللہ کی مراد ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، سنیے غور سے، مشابہت کیوں نہیں دینا انسان سے؟ کیونکہ ذات میں مشابہت نہیں ہے، تو صفت میں کیسے مشابہت؟ پھر سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے، میں سمجھاتا ہوں۔ ذات مطلب معلوم، انسان کی ایک ذات ہے، یہ ان کی ایک ذات ہے، یہ میری ایک ذات بولتے ہیں۔ ذات جانور کی ایک ذات ہے، پرندے کی ایک ذات ہے، ہر چیز کی ایک ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، جب میں بولیے وہ تو بولنا، اللہ کی ذات ہے، بولیے کیسی ہے؟ جیسی ہونی چاہیے، صحیح ہے نا؟ کیا 5 ہے؟
پاک، نہیں پاک تو ہے لیکن کیفیت معلوم ہے ذات کی؟ نہیں معلوم. ہم ذات کو مانتے ہیں نا، ذات کو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں نا، کیفیت اس کی؟ جب ذات کو مانتے ہیں تو صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی ذات کیسے ہے اللہ کو معلوم ہے، ویسے صفات کیسے ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جیسے ذات پر ایمان ویسے صفات پر ایمان. یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لکھ رہا ہوں میں، بعد میں لکھ لیجئے سمجھنے کے بعد. پہلے سمجھیے اس کے بعد لکھیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں القول فی الصفات کالقول فی الذات. القول فی الصفات کالقول فی الذات. یہ عربی میں ہے، ظاہر بات ہے سارا خزانہ عربی میں ہے. کیا مطلب اس کا سنیے، میں بیٹھ کے سمجھاتا ہوں آپ لوگ. القول فی الصفات کالقول فی الذات. صفات کے بارے میں وہی ہم کہیں گے جو ذات کے بارے میں ہم کہتے ہیں. ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ہے؟ جیسے ہونا چاہیے ویسے ہے. پھر صفات میں صفات بھی ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے ہونا چاہیے. اللہ سنتا ہے؟ ہاں سنتا ہے. کیسے؟ جیسا سننا چاہیے، جیسی اس کی ذات کی شان ہے. یہ ہر جگہ یہ القول فی الصفات کالقول فی الذات. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ ایک فرقہ آیا مشبہہ، جنہوں نے بہت سارے، ایک معطلہ مشبہہ. معطلہ کیا ہے؟ ایک فرقہ آیا جنہوں نے جو ہے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اور ایک ایسا فرقہ آیا جنہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق سے مشابہت دی. سنیے غور سے توجہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنے والوں نے کیوں انکار کیا؟ ہاتھ کا انکار، بعض صفات کو مانا بس، جو 7 ہیں تقریباً. اشعری ایک فرقہ ہے، ان کا بھی ہے، 7 صفات کو مانا، باقی صفات کا انکار کیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں گے اللہ اترتا، اللہ اترتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، اگر یہ سب ہم بولیں گے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو مخلوق سے مشابہت کر دیے. کیا؟ اگر ہم مانیں گے اللہ کی صفات کو، انگلی، پیر، ہاتھ، ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، بات کرتا ہے، یہ سب صفات اگر ہم مانیں گے، بولیں گے اللہ یہ کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ کو ہم کس کے جیسا کر دیا؟ مخلوق کے جیسے. اور اللہ کو مخلوق کے جیسے کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اس سے بھاگنے کے لیے وہ لوگ کیا سمجھے؟ اگر ہم بولیں گے صفات تو اس سے مشابہت لازم آئے گی، اور مشابہت کفر ہے. اس سے بھاگنے کے لیے جو ہے یہ لوگ انکار کر دیے صفات کا. اس کو عربی میں کیا بولتے معلوم؟ فر من المطر وقام تحت المیزاب. بارش سے بھاگا، پرنالے کے نیچے ٹھہر گیا. عربی ہے، جملہ ہے. بارش ہو رہی بول کے بھاگا، پانی نہیں پڑنا ہوگا، جا کے کہاں ٹھہرا؟ پرنالے کے نیچے ٹھہر گیا. پانی پڑتا نہیں پڑتا. ویسے ان لوگوں نے کیا کیا؟ صفات کا انکار. بہت سارے لوگ نہیں مانتے صفات کو، آپ کو نہیں معلوم شاید، یہ اندر کی باتیں ہیں. آپ کے آس پڑوس میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. یہ کیا بول رہے؟ بولتے نہیں مانتے اللہ کی صفات کو. کیسے؟ ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ، بیکار باتیں کر رہے ہیں آپ، بولتے ہیں نہیں مانتے. باقاعدہ تفسیر اٹھا کے دیکھیے آپ، تعویلیں ہیں، قرآن کی تفسیر میں تعویل ہے، صفات میں تعویل کی ہے. کیوں؟ یا انکار کیا؟ مشابہت کے ڈر سے. میں نے بتایا نا،
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا القول فی الصفات کالقول فی الذات. ایک کتاب ہے تدموریہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، زبردست کتاب ہے، اسی سے لیے ہوئے باتیں ہیں بہت ساری. بھائی آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی صفات پر ایمان لائیں گے تو اس سے مشابہت ضروری ہوگی؟ یہ ضروری ہے نہیں. کیوں؟ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے، ذات ہے یا نہیں؟ اللہ کی ذات ہے، انسان کی ذات ہے، دونوں میں مشابہت ہے، سملیرٹی. جب ذات الگ الگ تو صفات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ذات کو مان رہے ہیں بغیر مشابہت کے، صفات کا انکار کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک چیز مان رہے، ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں. اور ایک زبردست مثال دیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ. انسان کا ہاتھ ہے نہیں ہے، بلی کا. اور کوئی اچھے اچھے جانوروں کا نام بولو، میں ادھر ادھر جاؤں گا ورنہ. کتے بلی کو چھوڑ کے کوئی اچھے جانوروں کے نام لیجئے. گھوڑے کا ہاتھ رہتا. سوچ، اختلافی مسئلہ نہ کو بولو، ٹائم کم ہے، بہت پوائنٹس ہیں بھی، ٹو دا پوائنٹ. ایسے جانوروں کا نام لیجئے جس کے ہاتھ ہیں. بندر کا ایک ہاتھ، بھالو، اردو میں بولو کیا کی بندر کا ہاتھ رہتا. بولیے، سوچ رہے. پھر مثال دیے تو پھر بولا بندر کا. ہاتھی کا 3 جانور لاؤ جس کے ہاتھ ہیں، ایک بندر اور 2 لائی ہے لیڈیز. کوئی ایسا جانور، اللہ اکبر، جانور نہیں معلوم ہے. پھر اینیملس پڑھتے رہتے اسکولوں میں، حدیقۃ الحیوانات. ہاں، بھالو کا ہاتھ. چلو بھائی، کیا گلیری؟ اچھا، بہت دن ہوئے نہیں سنے نا. گلیری کا ہاتھ، بندر کا ہاتھ، خرگوش کا ہاتھ. بس پورا اینیملس میں چلے جائیں گے. ان کا ہاتھ رہتا نہ رہتا. گلیری کا ہاتھ، بندر کا ہاتھ سیم ہے. بولیے. اچھا، انسانوں میں بھی دیکھیے، آپ کا ہاتھ چھوٹے بچے کا ہاتھ سیم ہے، مرد کا ہاتھ عورت کا ہاتھ سیم رہتا. ہاتھ بول رہے نا. پھر انسان کا ہاتھ بندر کا ہاتھ سیم رہتا. بولیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سمجھاتے ہیں اچھا انسان، بندر، گلیری سب مخلوق ہے نہیں ہے؟ مخلوق کے درمیان آپس میں صفت میں مشابہت نہیں ہے. انسان کا ہاتھ انسان کے جیسا ہے، بندر کا ہاتھ بندر کے جیسے، گلیری کا ہاتھ گلیری کے جیسے، بلی کا ہاتھ بلی کے جیسے، جس کا ہاتھ جس کے جیسے، عورت کا ہاتھ عورت کے جیسے، مرد کا ہاتھ مرد کے جیسے، بڑے کا ہاتھ بڑے کے جیسے، بچے کا ہاتھ بچے کے جیسے. چھوٹا ہاتھ رہتا ہے اور ایسا. رجال کا ہاتھ رجال کے جیسے، عورت کا ہاتھ عورت کے جیسے، ہے نا. جب انسانوں میں صفت میں مشابہت نہیں ہے، فرق ہے، تو خالق اور مخلوق کی صفت میں فرق نہیں ہو سکتا بدرجہ اولا. سمجھ میں یہ بات کھوپڑی میں بیٹھی یا نہیں بیٹھی؟ بھائی صفات کیسے مشابہ؟ انسان کے جیسے نہیں ہے. آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ کے جیسے نہیں ہے. موٹا ہے ذرا زیادہ، کم ہے ذرا ہے میرا، ان کا اور کم ہوں گا. کس کا؟ ہاتھ میں فرق ہے، انگلیوں میں فرق ہے. دیکھیے انگلیوں میں. جب انسان کی صفات میں فرق ہے آپس میں، ماں کا ہاتھ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے، بہن کا ہاتھ بہن کے جیسے نہیں ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے. بات کرنا صفت ہے یا نہیں ہے؟ میری بات آپ کی بات سیم ہے نہیں ہے، مشابہت ہے. ٹھیک ہے، طوطا بھی بات کرتا نا، دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ، اس کی بات ہماری بات سیم ہے. انسان کی صفات میں جب مشابہت نہیں ہے، ایک جیسے سملیرٹی، تو خالق اور مخلوق کی صفات میں سملیرٹی کہاں سے آ گئی؟ نہیں. پھر صفات کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ مشابہت کے ڈر سے. تو مشابہ جب ہے ہی نہیں تو پھر انکار بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب سملیرٹی نہیں ہے صفات میں تو پھر انکار کیسے کر رہے آپ؟ نہیں کرنا انکار. جیسے ذات کو مانتے ہیں اللہ کی، ویسے اللہ کی صفات کو بھی مانیے آپ. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بغیر کیفیت کے مانتے ہیں آپ، شکل و صورت بتاتے آپ نہیں بتا سکتے نا. اللہ کی ذات ہے، کیسے ہے ویسے ہونا. کیا اللہ کی ذات انسان کے ذات کی جیسی ہے؟ ایسے کہ اس ذات کو فنا ہے،
یہ ذات فنا ہونے والی ہے نا انسان کی؟ کیا اللہ کی ذات فنا ہونے والی ہے؟ نہیں. اس ذات کو بیماری، کل بخار آ گیا، اس ذات کو بیماری، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیماری ہے؟ نہیں. اس ذات میں عیب ہے، نقص ہے، کبھی پیر ختم ہو جا سکتا، کبھی آدمی لنگڑا ہو جا، ہاتھ ٹوٹ جاتا، یہ ہو جاتا، ایسا ہو جاتا. یہ ایسی ذات ہے، یہ ایسی جس کو کئی چیزیں لاحق ہیں. زیادہ کھا لیے تو پریشانی، نہیں کھائے تو پریشانی ہے نا، پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشن ہے ذات میں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی ذات میں ساری چیزیں ہیں. تو جب ذات ہے، انسان کی بھی ذات، اللہ کی بھی ذات ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ لیس کمثلہ، اس کے جیسی کوئی چیز. تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لانا. جیسے اللہ کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، ویسے اللہ کی صفات کے جیسی بھی کسی کی صفات. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست واقعہ ہے، بریک کے بعد بتاؤں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کیا بولا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے بھائی؟ پوچھا. سوال خطرناک سوال. اللہ عرش پر مستوی ہے، پوچھا کیسے مستوی ہے؟ زبردست جواب دیے. وہ جواب بریک کے بعد. تو آپ لوگوں کو کیا ہے، وہ جواب ذرا فریش ہو جاتے، وہ جواب یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کب تک؟ جب مرے دم تک. باقی کی چیزیں بھول جانا، باقی کی چیزیں بھی مرے دم تک یاد رکھنا. کوئی سوال ہے اب تک جو پڑھے اس کے بارے میں کچھ؟ 1 منٹ، ٹو دا پوائنٹ. اشاعرہ وہ تفصیل ہے، اس میں مت جائے. اشاعرہ جو ہے ایسے کفر جنرل نہیں ہے، بہت فرقے ہیں. وہ کفر کا فتویٰ پرٹیکولر لگانا، جنرل ہم کہہ سکتے ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کی صفات کا منکر ہے وہ کافر ہے. ایک کو مانتا دوسرے کو نہیں مانتا کافر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے مشابہ دیتا کافر ہے. جی یہ کہنا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے نہیں معلوم ہے، درست؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پھر سے اللہ کی ذات کہاں پر ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کے علم نہیں ہے، انسان کو اللہ نہیں پتا. غلط، بالکل غلط ہے. قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. عرش پر مستوی اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. صفت العلو آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت العلو، بلند ہے اللہ سب سے. عرش پر مستوی اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. صحابہ نے اپنی زبانوں سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو اب اس کا انکار کیسے کریں گے ہم؟ یا یہ بولنا کہ جو ہے اللہ کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، غلط بات ہے. برابر پوچھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے سوال کیا تھا. ایک صحابی جو ہے آئے تھے، بتائے تھے میرے پاس ایک لونڈی ہے جو ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بکریاں چراتی ہے. بکریاں چراتی تھی وہ. دیکھیے بکریاں چرانے والی کا عقیدہ دیکھیے. جو ہے صحابی کی بکریاں جو ہے وہ چراتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بلایا اور سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا، اس کا مطلب ایسا سوال کیا جائے گا، یہ غلط نہیں ہے. عقیدہ معلوم کرنے کے لیے کسی سے یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے بتائیے آپ. تو اس عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس عورت نے کیا کہا کہ اللہ اوپر ہے. پھر دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں بتاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کا اس عورت نے جواب دیا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے بارے میں بھی ایمان اس کا یہی تھا کہ اللہ اوپر ہے عرش پر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایمان کیا تھا اس عورت کا کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ یہ ایمان والی عورت ہے، اس کو آزاد کر دو. یہ مومنہ عورت ہے، اس کو آزاد کر دو. لہٰذا سوال کرنا بھی صحیح ہے اور یہ بھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہی صحیح ہے. نہیں معلوم نہیں بولنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کہاں ہے نہیں معلوم تو ان کا فتویٰ بھی ہے کافر ہے. یہ بھی سن لیجئے ساتھ میں، ٹھیک ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب. ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا.
امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کے نام سے مشہور ہے. وہ شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آپ لوگوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے؟ کیفیت اس نے پوچھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ اخرجوہ من المسجد. سوال کا جواب دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے، کیسے مستوی ہے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا بدعت ہے، اس کو مسجد سے نکالو. ہو کیوں میں نے بول رہا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے، میں بولا انہوں بولے بول کے، حقیقت میں انہوں بولے. ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. سمجھ میں آیا تھوڑا؟ پورا واقعہ سمجھ میں آیا؟ خواتین اسلام کو واقعہ سمجھ میں آیا؟ لیڈیز کو سمجھ میں نہیں آیا تو بھی آیا نہیں بولنا، جھوٹ ہو جاتا ہو. واقعہ کیا ہے؟ آدمی آ کے سوال کرا امام مالک کے پاس، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ بولتے ہیں اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے؟ انہیں کیفیت پوچھا، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، ایسا استغفر اللہ، سوال پوچھا کیفیت کے بارے میں، کیسے ہے اللہ عرش پر؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواب دیے اللہ عرش پر ہے یہ معلوم ہے. کیسا معلوم؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا کہ الرحمن علی العرش استوى واللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. قرآن میں 7 ایسی آیتیں ہیں جہاں یہ ورڈ آیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور بھی ایسی آیتیں ہیں جہاں اشارتاً بتایا گیا آمنتم من فی السماء، کیا تم نہیں ڈرتے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، وہو اللہ فی السماء. قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی. تو یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے مستوی. کیسے ہے بلکہ ہم کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. بتایا اللہ تعالیٰ کیسے ہے مستوی؟ حدیثوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ نہیں بتایا. تو جو چیز بتایا نہیں گیا یا بتائی نہیں گئی اس کے بارے میں پوچھنا غلط ہے. اسی لیے بولے کہ یہ بدعت ہے. ایسا سوال کوئی نہیں کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بتائے کہ اللہ کہاں ہے، صحابہ سنے ایمان لا لیے. صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے آپ کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. پوچھے نہیں؟ پوچھے، سوال نہیں کیے کیفیت کے بارے میں. ایمان لے کر آئے، لہٰذا ہم بھی ایمان لانا، کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا. یہ سلف نہیں کیے، بات کا آدمی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. کوئی عمل بدعت کب ہوتا ہے؟ جب اس میں 3 چیزیں رہنا. نیا رہنا، فائدے کی بات ہے، نیا رہنا، دین میں رہنا، اور کوئی دلیل نہیں رہنا اس کی. 3 چیزیں ہیں تو وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. نیا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے نہ صحابہ کیے. جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنا نیا عمل ہے پرانا عمل ہے؟ پرانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پڑھیں، ہم بھی پڑھ رہے، دنیا پڑھ رہی. تو نیا نہیں، نیا عمل ہونا. جیسے 12 ربیع الاول کو کوئی نماز پڑھنا مخصوص. عید اسی دن مناتے نا. 12 ربیع الاول کے دن خوشی منانا عید نیا ہے پرانا ہے؟ نیا. دین کا ہے دنیا کا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ آنکھ بند کر کے بولنا بدعت ہے بول کے. میں جو ہے گھڑی پہنا ہے خوبصورت،
آپ لوگ نہیں بولے تو بھی خوبصورت ہے. یہ دیکھ رہے ہیں گھڑی, یہ گھڑی ہے. یہ گھڑی پہننا نیا کام ہے پرانا کام ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنے گھڑی, یہ پہنے, میں پہنا. اب یہ بدعت بولنا نہیں بولنا, 3 چیزیں چیک کرنا اس میں. نیا ہے دنیا میں بولتا ہوں, آپ آ جاؤ. انٹرسٹنگ. ہاں, میرے کو بھی آپ لوگوں ملے, آپ لوگوں کو میں ملا نہیں. وہاں بھی وہی حال ہے جدہ کا, ان لوگوں کو میں ملا, ان کو کیا ایزی. ہاں, استاد شاگرد چلتا. نیا کام ہے پرانا کام ہے؟ دین کا کام ہے دنیا کا کام ہے؟ اس کو دین سمجھ کے پہن رہا ہوں میں. بدعت بول سکتے ہیں. پڑھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے, ڈسٹربینس نہیں ہونا. معلوم پڑھاؤ کبھی معلوم ہوتا. تو نیا کام ہونا, دین کا ہونا, کوئی دلیل نہ. تراویح کی نماز 1 مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا نیا کام ہے پرانا کام ہے؟ پرانا نیا, پرانا نیا, پرانا نیا. 1 مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جماعت کے ساتھ. پھر ہاؤ ڈیر یو بولے نیا کام ہے پرانا کام ہے؟ 1 مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا نیا. ایک دوسری چیز چیک کرنا ہے, دین کا ہے دنیا کا ہے؟ تیسری چیز کوئی اصل ہے اس کی یا نہیں ہے؟ اصل ہے, خلاص بدعت نہیں ہے. یہ بدعت کب ہوتی؟ جب نیا کام رہنا, دین کا رہنا, کوئی اصل نہیں رہنا اس کی, شریعت سے کوئی اس کا ثبوت نہیں مل رہا. سمجھ میں آ رہا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں میں کہاں سے لایا؟ حدیث بدعت کے بعد رسول اللہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی نیا کام کیا ہمارے دین میں جو اس میں سے نہیں ہے. آگے 3 چیزیں, نیا کام دین میں, ما لیس منہ جو دین میں نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, فہو رد. انجام کیا ہے اس بدعت کا؟ اب انہیں آ کے سوال پوچھا اللہ عرش پر کیسے ہے؟ نیا سوال ہے پرانا سوال ہے؟ نیا. صحابہ پوچھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبریل سے, نہیں. دین کا ہے دنیا کا ہے؟ دین کا ہے. کھجوروں کے بارے میں نہیں پوچھا انہیں جو ہے دین کے بارے میں. اس کی کوئی اصل ہے, کوئی ثبوت ملتا نہیں, بدعت. اسی لیے بولے بدعت ہے یہ سوال کرنا. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں اللہ عز و جل کے بارے میں 2 سوالات جائز نہیں ہیں, کیوں اور کیسے. یہ بدعت ہے, گمراہی. اللہ کیوں مکہ میں جو ہے قبلہ رکھا؟ بھائی مول صاحب ایک سوال, اللہ مکے میں کیوں قبلہ رکھا؟ مول صاحب یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے. جائیے جائیے بولنا ہوں, ایسا سوال نہیں کرنا. اللہ کیوں وہاں رکھا؟ اللہ کیوں جو ہے عربی میں قرآن اتارا؟ اردو والے زیادہ ہیں دنیا میں, انگلش والے زیادہ ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا دین, اللہ کی مرضی, کیوں نہیں پوچھنا. اس کے علاوہ اللہ جو ہے کیسے جنت میں داخل کریں گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے اترتا آسمان پہ؟ عرش پر ہے نا, انہیں تو سمجھ رہے. یہ سوالات لیما اور کیفا لا یجوز. اللہ کی ذات کے بارے میں کیوں پوچھنا, کیسے پوچھنا. اللہ کیسے جو ہے بخشتا, اللہ کیسے جو ہے روزوں کو, نماز کو جو ہے تولیں گا, ہے نا. نماز کو, روزے کو, اعمال کو تولا جائیں گا نا قیامت کے دن. ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک پلڑے میں گناہ. تو پلڑے میں نیکیاں, نماز کیسا رکھتا بھائی اللہ؟ سوال. حدیثوں میں ہے نا کہ سورہ بقرہ آل عمران شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, ہے حدیث میں. کوئی پوچھے بھائی کیسا سفارش کرتے ہوئے منہ ہے وہ لوگوں کو؟ یہ سوالات جائز. اللہ کیسے ان کی سنتا, اللہ کیسے کرتا, اللہ کیوں کیا, کیوں کیسے. اللہ کی ذات کے بارے میں کرنا بدتمیزی, بے ادبی ہے, اور اللہ کا ادب واجب ہے. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جواب, علماء اکرام نے ہر چیز پہ فٹ کیا ہے, ہر صفت پر یہ فٹ ہے. قاعدہ بتا دیا اس کو, امام مالک کے جواب کو ایک اصول بن گیا. یہ
عرش پر اللہ ہے معلوم ہے، قرآن میں اللہ بتایا، حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سنتا ہے، معلوم ہے نہیں ہے، کیسے سنتا ہے، پوچھنا۔ اللہ بات کرتا ہے، معلوم ہے، کیسے بات کرتا ہے، پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، معلوم ہے، کیسے اترتا معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسانوں کو، ہر چیز کو دیکھتا اللہ تعالیٰ، معلوم ہے، کیسے دیکھتا، پوچھنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ صفات کی دو قسمیں۔ اچھا، ایک سوال کیے تھے آنٹی جاتے وقت میں، اس کا جواب کل آ رہا ہے انشاءاللہ، آج مشکل ہے، کل آئے گا، کیونکہ وہ صفت میں بتانے والا ہوں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ سب سے اوپر، یہ صفت بتایا ہمیں، اس کی ڈیٹیلز نہیں بتایا، اس میں وہ جواب آئیں گا۔ اللہ جب عرش پر مستوی ہے، اس کی دلیلیں، ٹھیک ہے، یہ صفت ہے باقاعدہ ایک امپورٹنٹ جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو پھر جو ہے شہرک سے زیادہ، جو آپ پوچھے تھے، شہرک سے زیادہ قریب ہے بلکہ بولتے نا، اللہ تعالیٰ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کا کیا مطلب پھر؟ اور جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود یہ بول رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ جو اللہ عرش پر مستوی ہے تو پھر قرآن میں یہ اللہ بول رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، تو اس کا کیا معنی؟ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو ان سوالات کا جواب اس صفت کے ایکسپلینیشن میں آپ کو مل جائے گا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بولنے کا مطلب، آئے گا جواب انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ آئے گا انشاءاللہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ صفت العلو اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں کچھ اس سے پہلے کی چیزیں ہیں جو ہم کو پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہے دو قسم کی ہیں۔ ثبوتیہ، منفیہ۔ عربی ثبوتیہ، ثبوتیہ، منفیہ۔ کیا ہے یہ ثبوتیہ منفیہ؟ کچھ سیکنڈ لگتے لکھنے کے لیے۔ ثبوتیہ کیا مطلب، ثبوتیہ کیا مطلب، منفیہ؟ سنیے غور سے۔ ثبوتیہ کا مطلب ثابت شدہ، منفیہ کا مطلب جو جس کی نفی کی گئی ہے، ہٹا دیا گیا ہے جس کو۔ ثبوتیہ کا مطلب وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے نہیں ثبوتیہ؟ بہت، ہر نام میں، کل میں بتایا تھا، ہر نام میں ایک صفت ہے نہیں ہے، ہر نام میں ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا، یہ ثابت، اس کو بولتے ہیں ثبوتیہ، جس کا ثبوت ہے، یعنی جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، رحم کرنا، سننا، دیکھنا، شفا دینا، پیدا کرنا، زندہ کرنا، موت دینا، اترنا، جی، اور دیکھنا، قدرت رکھنا، غالب ہونا، بہت ساری ہیں ثبوتیہ میں۔ ثبوتیہ زیادہ ہیں، منفیہ کم ہیں۔ ثبوتیہ بہت زیادہ ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں زیادہ یہ ہے، یہ کیوں کم ہے، بہت زبردست بات ہے وہ بھی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں جو ہے صفات بیان کی ہیں، اللہ یہ کرتا، اللہ وہ کرتا، اللہ ہنستا ہے، ہنستا ثبوت ہے نہیں، ہنسنا، جی ہاں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر، ثبوتیہ ثابت کیے گئے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، ثبوتیہ ثبوتیہ ثبوتیہ، بہت سارے جتنے نام ہیں نا جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان سب میں جو صفات ہیں وہ ثبوتیہ ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی ہیں،
صفات جو ثبوتیہ مطلب ثابت ہیں اللہ کے لیے، اللہ وہ کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ کیسے ایمان لائیں گے؟ اچھا، ثبوت انکار نہیں کریں گے، انکار کرنا مطلب ثابت نہیں ہے، پھر اس کا اپوزٹ ہے انکار۔ وہی 4 چیزیں جو اسماء میں بتایا نا میں، یہاں بھی فٹ ہوں گی۔ وہ انکار نہیں کریں گے کسی صفت کا اللہ تعالیٰ کے۔ نمبر 2، کسی صفت کی مشابہت نہیں دیں گے، بتایا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیفور بریک، بتایا نا جی، تعطیل، انکار نہیں، تشبیہ، مشابہت جو بولا میں، اللہ کی کسی صفت کو ثابت کریں گے بغیر مشابہت کے، مشابہت نہیں دیں گے کہ انسان کے جیسے سنتا ہے، بلکہ نہ مثال دیں گے اللہ ایسے ہے، مثال دینا، ایگزامپل، جس کو ایگزامپل بولتے ہیں، وہ بھی نہیں۔ اور تیسرا، معنی بھی نہیں بدلیں گے، صفات ثابت کریں گے وداؤٹ تحریف، وداؤٹ 4 چیزیں ثابت کریں گے، انکار نہیں، میننگ نہیں بدلنا، مثال نہیں دینا، کیفیت نہیں دینا، کیفیت بیان نہیں کرنا، سمجھ میں آ رہا؟ نہ انکار کرنا 1، دوسرا میننگ نہیں بدلنا، صفت کا، ہاتھ کا قدرت بدل دی، اترنے کا قریب آنا بدل دیا، اترنا کا معنی اترنا، ہاتھ کا معنی ہاتھ، قدرت نہیں، پیر کا معنی پیر، انگلی کا معنی دیکھنے کا معنی، بات کرنے کا معنی بات کرنا، بدلنا نہیں۔ تیسری، مثال نہیں دیں گے کسی سے، کسی مخلوق کی ایگزامپل نہیں دیں گے اللہ کی صفت کے بارے میں۔ چوتھا، کیفیت، ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے پیدا کرتا ہے، کیفیت بیان کرنے کوئی، جیسے بکری بچے کو پیدا کرتی، جیسے جو ہے اس سے استغفر اللہ، نہیں، یہ آپ نے کیفیت بیان کی ہے، نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سبحان اللہ، زبردست آیت ہے۔ انکار کیا اور 2 چیزیں ثابت کیا اللہ تعالیٰ، سمیع اور بصیر ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، اس کو بولتے ثبوتیہ۔ سمجھ میں آ رہا؟ پھر ایک مرتبہ، ثبوتیہ مطلب وہ تمام صفات جو اللہ نے اپنے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی ہیں، وہ سب کیا ہے؟ ثبوتیہ۔ منفیہ کا مطلب وہ صفات جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے کی ہے۔ نفی یعنی ہٹانا، میں مثال دے رہا ہوں، سمجھ میں آتا، نفی ہٹانا، اس کو بولتے ہیں منفیہ۔ جیسے لم یلد ولم یولد، نفی ہے نہیں ہے؟ لم یلد، شاعران بولتے ہو اس میں، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، گھوم کے گنگنا کے پڑھتے ہو، پڑھنے کے واسطے نہیں ہے، وہ سمجھنے کے واسطے ہو، پڑھنا مطلب اس طریقے سے اشعار میں پڑھنا۔ تو لن ترانی ہے تیری ذات، انہیں تو دکھتا نہیں، بولے، حالانکہ وہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ منفیہ کا معنی نفی، اللہ نے نفی کی اپنی ذات سے۔ اس آیت میں جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے بعد کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، 2 چیزوں کی نفی ہے، کس کی؟ والدین کی اور اولاد کی نفی۔ اللہ کے کوئی والد والدہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نفی ہے یا نہیں ہے؟ لم یلد مطلب اولاد نہیں ہے اس کی، بچہ بچی نہیں۔ کافروں نے، مشرکین نے مکہ نے جو ہے نسبت کی فرشتوں کو، کیا بولا؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک دنیا میں ایک بڑی ایک وہ ہے کمیونٹی ہے، جو ہے ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے عیسیٰ کیا ہے؟ سن آف گاڈ۔ کیا؟ سن آف گاڈ، معلوم ہوتا؟ سو معلوم ہوتا۔ تو ہم کیا بولتے ہیں؟ لم یلد، سن ان کچھ بھی نہیں، اور عجیب پاگلا ہے بھائی۔ گاڈ، خیر گاڈ وہ نہیں بولنا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فطرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سپر پاور رہنا، نہیں کوئی اس میں عیب نہیں رہنا، کمزوری رہتی خدا میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، خدا بھی نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ جو ہے کمزور رہتا نہیں رہتا۔ سن بولے تو کمزوری ہوگی، وہاں کمزور رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے سامنے کمزور رہتے ہیں، ان کی محبت میں، ان کی اس میں ہے نا۔ تو یہ جو ہے صفت، یہ کوالٹی رب میں نہیں ہو سکتی ہے،
پھر ہے صحیح ہے نا. اور ایک زبردست بات بولا اللہ تعالیٰ قرآن میں, کانا یاکل, ہمارے استاد بتائے تھے مدینہ میں, کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. کون دونوں؟ مریم علیہ السلام اور کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ کھانا کھانے والا کہاں جاتا؟ کھائے سو نکالنا بھی پڑتا. صحیح ہے, یہ کمزوری ہے. آیت ہے قرآن کی, کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ محتاج ہے, اس کو کھانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام محتاج تھے کھانے کے, ان کی والدہ مریم بھی محتاج تھی کھانے کی. محتاج رب کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل, نہیں مانتی عقل, دنیا نہیں مان سکتی ہے کہ ایک ضرورت مند جو ہے رب ہو, جس کو کھانے کی ضرورت ہے, کہ کھانے کے لیے جانا پڑے گا, خریدنا پڑے گا, لینا پڑے گا, پکانا پڑے گا, یا بنانا پڑے گا, کھانا پڑے گا. کمزور, پھر کھانے کے بعد وہ بھی کمزور ہے, عیب ہے, نقص ہے یہ. اور اللہ کی ذات میں یہ چیز سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہاں, بہت اچھے. تو منفیہ کا مطلب اللہ نے جس کی نفی اپنی ذات سے کی ہے, جیسے لم یلد ولم, اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ کسی کی اولاد, کیونکہ اس میں کمزوری ہے. اسی طریقے سے ولم یکن لہ کفوا, اللہ کے برابر بھی کوئی بھی نفی کی گئی. اور کہاں کہاں نفی ملتی ہے ہمیں دیکھیے, میں پوچھ رہا ہوں, نہیں بولو والا, میں ہو سکتا میرے سے زیادہ معلومات ہوں گے آپ لوگوں کو, لیکن یہاں پڑھانے میں آیا, میرے کو بولے پڑھاؤ نہیں, آئی ایم دا ٹیچر ہیئر, بتا رہا ہوں میں. اور جو ہے آیت الکرسی میں بھی ہے, وَهُوَ, دیکھیں وہ آیت یاد کریں, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ, اللہ کھانا کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے. یہاں کس کی نفی ہو رہی ہے؟ کھانے کی, منفیہ ہے. تو اللہ نے نفی کی ہے, اللہ کھاتا نہیں. اور کس کی نفی ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی کی ہے, اونگ اور نیند. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے, نیند بھی نہیں آتی. نفی کی نہیں کی اللہ نے. اور بھی نفی ہے, ولا یظلم ربک احدا, اللہ تھا تمہارا رب کسی پر ظلم, ہاں سن رہے ہیں عورتاں, ظلم نہیں کرتا. پھر خالی بیٹیاں ملے تو ظلم نہیں, بیٹے اس کی مرضی, حکمت ہے اس کی, کسی کو بیٹے دے, کسی کو بیٹیاں دے, کسی کو دونوں دے, کسی کو کچھ نہ دے. ظلم بولتے اس کو, حکمت اللہ تعالیٰ کی, آزمائش. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 3 4 5 6. بڑے ہوئے بیٹے, بیٹیاں؟ ابراہیم علیہ السلام کسی کو اولاد نہیں, کسی کو اولاد نہیں. مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. بچپن میں بیٹے فوت ہو گئے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حکمت اللہ عز و جل کی. پوچھتے ہیں کیوں ایسا کرا, بول کے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا میں, کیوں کیسے نہیں بولنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, صحیح ہے نا, کیوں کیسے نہیں بولنا. تو نفی کی اللہ تعالیٰ نے ظلم سے. اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, قرآن کی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. آپ کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے, یہ منفی صفت ہے, یہ منفی صفت. اور بھی ہے موت کی بھی نفی کی اللہ تعالیٰ نے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس زندہ رہنے والے اللہ پر, ذات پر بھروسہ کیجئے جس کو موت نہیں آتی ہے. تو موت کی کیا ہے؟ نفی ہے. اسی طریقے سے جو ہے عاجزی, اللہ عاجز ہے, کمزور ہو جاتا, اس کی بھی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, یہ بھی آیت ہے قرآن. دنیا آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز, کیونکہ عاجزی یہ بھی عیب ہے, تو اس کی بھی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, یہ تو پڑھ لیا. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. تو اس طریقے سے جو ہے اور بھی ہے,
تھکاوٹ، تھکتے نہیں تھکتے ہم لوگ؟ انسان تھکتا، بہت تھک جا رہے بولتے. اس کا ایک زبردست علاج دیتا ہوں آج میں آپ کو، فری میں علاج ملتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے. کس کی؟ تھکنے کی. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی. وما مسنا من لغوب، تو یہ بھی منفی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ صفات دو قسم کے ہیں. بعض وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں، بعض وہ صفات ہیں جس کی نفی اللہ نے اپنی ذات سے کی ہے. تو ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں ہم اس کے لیے ثابت کریں گے. اللہ دیکھتا دیکھتا ہم بولیں گے، سنتا سنتا بولیں گے، ہم اترتا اترتا بولیں گے، انگلیاں انگلیاں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہنستا ہنستا، شفا دیتا شفا دیتا ہم بولیں گے، سب جتنا. اور جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے اپنی ذات سے، ہم بھی کیا کریں گے؟ نفی کریں گے. ٹھیک ہے؟ تھکاوٹ کا علاج سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. عورتیں سن رہے، خاص طور سے عورتیں تھکتے نا. تھکاوٹ کمزوری ہے، کمزوری کا نکال کر قوت پیدا کرنے کے لیے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اس سے قوت آتی. اس کی دلیل قرآن سے بھی، حدیث سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جنگ کے موقع پر صحابہ کو کہتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کا ذکر کرو. کہاں لڑ رہے ہیں وہاں ذکر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ. کہاں پہ؟ میدان جنگ میں. تو کیا ہوگا ذکر کرنے سے؟ فَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری جو قوت ہے، جو دنیاوی قوت، جو تلواراں فلاں 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 یا جو بھی ہے تا، اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ کرے گا. اللہ تمہاری قوت کو بڑھائے گا. اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہاری قوت میں زیادتی اور اضافہ کرے گا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر سے قوت حاصل ہو سکتی. ایک دوسری دلیل بتاؤں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. واقعہ معلوم ہے؟ میں بہت تھک جاتی ہوں ابا جان، کافی کمزوری ہو جاتی ہے، تو کوئی کام والی میرے لیے رکھ دیجئے انتظام. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اس سے اچھی چیز تم کو بتاؤں گا. سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ. یاد ہے حدیث؟ بھائی تھکنے سے سبحان اللہ کا کیا تعلق؟ کیونکہ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جسم میں قوت آئے گی، کام والی کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح ہے غلط ہے؟ واقعہ ہے جی، ذکر سے. لیکن رکھنا حرام نہیں ہے، کام والی رکھ سکتے بھائی. لیکن آج کل کی عورتیں اللہ رحم کرے، مرد تو مرد ہی ہیں، عورتیں بھی ایک ایک کتے، ایک 10 تھے پہلے، نہیں سمجھو شاید میں اشاروں میں بول، ایک 10 پورے نارمل، زبردست، صحت مند، پورے کام بھی کرتے تھے. ایک 10 کو پیدا کرے، کام پورے. ویسے یا میڈم کا حال آج کل کیا ہے؟ ایک کے اوپر ایک، بس دوسرے کی طاقت نہیں. کیوں؟ برگر، پیپسی، کوک، کس لائف ہے؟ کہاں سے آتی تھا؟ اس میں ذکر بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ پہلے چاول روٹی کھا کے جھاڑو دے گا، یہاں پورا ڈالو، سیٹی کی آواز سنو، پورا ڈالو، پک گیا سالن. پہلے ہنڈی کا مزہ معلوم ہے، ایسا ہلاتے تھے پہلے. عورتیں پیاز ڈالتے تھے، اس میں جو ہے ٹماٹر ڈالتے تھے، ہلاتے تھے، ٹیسٹ آتا تھا. ہنڈی بھننا بولتے اس کو، معلوم ہے؟ بیچلرس کو معلوم، ہنڈی بھننا، ٹیسٹ آتا تھا اس میں. اس میں گوشت ڈالتے تھے، پھر جا کے پھر ٹھہرنا، ہلانا، محنت ہے نہیں ہے. کوکر آ گیا، ختم، بھننا ختم، ٹیسٹ بھی ختم. لاؤ کون سا تو بھی بڑھ رہا بیچارہ، آفس سے آتا، اسکول سے آتا، لاؤ کچھ تو بھی رکھو کھانے کو. اماں کھلائے بڑے کرے، پھر بھی جو ہے اماں سے ناراض رہتا بیچارہ. قوت جو ہے ذکر سے آتا اللہ تعالیٰ کی. نہیں، ہر چیز بدل گئی، فروٹس کھانے کی جگہ نہیں. کمزوری کیا ہے یہ مسلمانوں کا حال بھائی؟
مجھے ترس آتا مسلمان بچی وہ تو کیسی رہنا, بکریاں چرا کے بچے پیدا کرے, اور بکریاں چرا کے. آج یمن میں معلوم ہے آپ صاحب, اس زمانے میں جو ہے بکریاں چراتے تھے عورتیں. بکریاں چرانا محنت کا کام نہیں ہے. پھر آج کل کے زیادہ ہوا ہے تو نہیں ٹھہر سکتے, مرد بھی وہ گھٹ کے کھا کے یہ وہ پی کے اندر پورا گیا, باہر سے یوں دکھتا, اندر سے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خالی ایک. نہ ایمان کی قوت ہے نہ جسمانی قوت ہے. ایمان کی بھی قوت رہتی ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت ہے, فجر جماعت سے پڑھ رہا ہے, نماز عبادت سے پڑھ رہا ہے, صبح شام اللہ کا ذکر کر رہا ہے, قوت ہے ایمان میں. جسم میں بھی قوت, صحت بھی اچھی رہتی, اللہ کے ذکر سے جو ہے قوت بڑھتی ہے. یہاں اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے نا, خالی جم جوائن کر لے تو ہو جاتا, کچھ نہیں ہوتا. ایمان کی قوت. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس گلی سے جاتے تھے شیطان گلی چھوڑ جاتا. ایسی بچیاں بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بس اللہ رحم. بڑی پرانی عورتوں کو تو خیر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے یہ ہماری پیاری پیاری بچیاں جو ہیں نا, ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اچھا کھاؤ, اچھا بیٹھو, پورے الماری کے کپڑے نیچے پھینکنا, پھر طے کرنا, پھر پھینکنا, سیدہ سارا رہتی ہے. چلیے سمجھ میں آیا, ثبوت یا منفی سمجھ میں آیا. میں بولا تو جا کے کل کی کلاس سے سب غائب ہو جائیں گے. بولے ارے پڑھاؤ بول کے بھیجے تھے ہم, ہماری بچوں کے کپڑے پھینکو بول رہے, پھر اٹھا بول رہے. تو ایسا نہیں ہے, بعد میں بات نکلتی ہے. سب صفات ثبوتی یا منفی یا سمجھ میں آیا نہیں تو پھر ریورس جاتے ہیں, یہ کٹ کر کے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کو اپنے ثابت کیا ہے, ان صفات کو ہم ثابت کریں گے. جن صفات کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے نفی کریں گے. یہاں ایک بہت اچھی بات اہل علم نے بیان کی ہے. اللہ, آپ دیکھیے ثبوتی صفات زیادہ ہیں, منفی کم ہیں قرآن میں. کچھ ہوں گے جو ابھی میں ذکر کیا, جو ہے کھانا نہیں کھاتا اللہ, اونگ نہیں آتی ہے, نیند نہیں آتی ہے, اور جو ہے کیا بولتے ہیں ظلم نہیں کرتا ہے, اولاد نہیں ہے اس کی, وہ کسی کو اولاد نہیں. ایسے کچھ ہیں جو منفی ہیں, اکثر جو ہے ثبوتی ہیں. کیوں؟ اس میں حکمت ہے. علماء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تعریفوں کے قابل ہے, سب سے زیادہ اس کی تعریف کی جائے گی, اس سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی. تو جب کسی کی تعریف ہو, کسی کی بڑائی بیان کرنا ہو, اس کی اچھائیاں زیادہ ذکر کی جاتی ہیں, منفی چیزیں کم ذکر کی جائیں گی. ایک طریقہ ہوتا ہے, جیسے آپ کسی بادشاہ کے پاس گئے تو آپ جو ہے بادشاہ کو بولے اے بادشاہ تو کرم والا ہے, اے بادشاہ تو رحم کرتا ہے, اے بادشاہ تو رعایا کا خیال کرتا ہے, اے بادشاہ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, اے بادشاہ تو غریبوں کو پیسہ دیتا ہے, اے بادشاہ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, اے بادشاہ اس کی خوبیاں بیان کریں گے تو وہ خوش ہوگا. منفی چیزیں کم بیان کرنا پڑے گا وہاں. اے بادشاہ تو ظالم نہیں ہے کسی پر, تو اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا ہے, تو اپنی رعایا کو پریشان نہیں کرتا ہے, تو اپنی رعایا کو بھوکا نہیں رکھتا ہے نا. اگر منفی, اس کو کیا بولتے ہیں میں بتاتا ہوں, اس کو علماء نے جو لکھا ہے اثبات مفصل نفی مجمل بولتے ہیں. اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیے, بہت اچھا جملہ ہے یہ. اثبات مفصل نفی مجمل. اثبات مفصل, اثبات مفصل نفی مجمل, دو چیزیں ہیں. کیا مطلب اس کا سنیے. اثبات یعنی ثابت کرنا اللہ کے لیے صفات, مفصل تفصیل ہے اس کی, بہت زیادہ قرآن میں جو ہے اللہ عز و جل کے لیے صفات ثابت کیے گئے ہیں, بہت ہے. اللہ ایسا کرتا ہے, اللہ یہ کرتا ہے, اللہ کی خوبیاں ہیں اس میں. یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے, اصلی اہل سنت و جماعت کا. اثبات المفصل نفی مجمل. مجمل یعنی مختصر, یہ ڈیٹیل بولتے ہیں اس کو. مفصل یعنی ان ڈیٹیل. اثبات جو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ثابت کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ ڈیٹیل میں ہے. اور نفی مجمل, مجمل یعنی مختصر. نفی جو کی جائے گی وہ مختصر کی جائے گی. اور یہی شان ہے, یہی ادب ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا ادب اس میں ہے کہ آپ جب اللہ کے لیے صفات کو ثابت کریں گے تو وہ تفصیل سے ثابت کریں گے.
اللہ کرم والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بندوں کی سنتا ہے، اللہ بندوں پر رحم، بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے قریب ہے، اللہ عز و جل جو ہے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بیماروں کو شفا دینے والا ہے. یہ تفصیل سے ذکر کریں آپ، اثبات المفصل بولتے ہیں اس کو. سمجھ میں آیا؟ نفی و مجمل یعنی اللہ جو نہیں کرتا کام، اللہ جو ہے ظالم نہیں ہے، اللہ جو ہے بھولتا نہیں ہے، اللہ جو ہے اللہ سوتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، یہ مختصر ہے مجمل. اگر اس میں تفصیل ہوگی یہ تو ادب کے خلاف ہوگا. نفی میں اگر تفصیل ہو جائے گی ادب کے خلاف. کیسے؟ کسی کو بادشاہ کو مثال دے، بادشاہ کو بولے اے بادشاہ تو ظالم نہیں ہے، اے بادشاہ تو چور، اے بادشاہ تو ظالم نہیں ہے، اے بادشاہ تو جو ہے کیا بولیں گے، کوئی بھی نفی. اے بادشاہ تو بھوکا نہیں رکھتا لوگوں کو، اے بادشاہ تو لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہے، اے بادشاہ تو لوگوں کو مارتا نہیں ہے، اے بادشاہ لوگوں کو تو ستاتا نہیں ہے، اے بادشاہ تو جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرتا ہے. 3-4 تک خاموش بیٹھتا ہوں، کنٹینیو ہوتا ہے. اسے تھوڑا لمبا ہو تو گردن مارو اس کی، انہیں تعریف کر رہا ہے کہ آور رہا ہے. سمجھا؟ دیکھیے طریقہ کسی کی بھی، یا کسی کے بارے میں آپ کی بچی جو ہے، بچی دیکھنے کا راستے کا سمجھو، آپ کی بچی جو ہے جاہل نہیں ہے، آپ کی بچی جو ہے بیوقوف نہیں ہے، آپ کی بچی پاگل بھی نہیں ہے، آپ کی بچی کالی بھی نہیں ہے، آپ کی بچی ایسی بھی نہیں ہے، آپ کی بچی موٹی بھی نہیں ہے، آپ کی بچی جو ہے بدتمیز بھی نہیں ہے. بولے بھائی آپ بچی کی تعریف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا بولو، 1-2 چلتا، لمبا وہ بولو. کون سا؟ اثبات. آپ کی بچی خوبصورت ہے، آپ کی بچی دیندار ہے، آپ کی بچی پیاری ہے، آپ کی بچی پکاتی اچھا، آپ کی بچی کام اچھا کرتی، آپ جتنی تعریف کیجئے وہ یس گڈ بولتا ہوں. آپ آدھا گھنٹہ بولیے، آپ صحیح میں نہیں طریقہ ہے یہ. دیکھیے آپ باس کو بول رہے باس آپ جو ہے تعریف کیجیے، باس آپ سیلری ٹائم پہ دیتے، باس آپ کی کمپنی کی جیسی کسی کمپنی نہیں ہے، باس آپ جو ہے بہت رحم دل باس ہے، باس بولتے جائیے. لیکن جہاں نفی ہے، نفی انکار کم بولنا. باس آپ جو ہے ستاتے نہیں اپنے ورکرز کو، باس آپ ظالم نہیں ہونا. اب کنٹینیو اگر بولے تو اس کو نوکری سے نکال دیتا ہوں. ارے کیا وہ تعریف کا طریقہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نفی مطلب نفی زیادہ کر رہے ہیں آپ، مجمل نہیں مفصل کر رہے ہیں آپ، تفصیل میں جا رہے ہیں نفی کے. اے بادشاہ تو ظالم نہیں ہے، بادشاہ تو وہ نہیں ہے، بادشاہ تو چور نہیں ہے، بادشاہ تو ہنڈا نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، تو لوٹتا نہیں ہے، تو مارتا نہیں ہے، تو ستاتا نہیں ہے، تو عورتوں کو نہیں اٹھا لیتا، تو پیسے نہیں ہڑپ کر لیتا. اے بادشاہ تو یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، بولتے جا رہا. سمجھ رہے بات کو؟ اسی لیے مثال دیا اہل علم نے. میں ایسے نہیں ڈال رہا ہوں آپ کے سامنے باتیں، مثال ہے کتابوں میں. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کی تعریف، کسی کی بڑائی بیان کرنے کا کہ اثبات میں تفصیل ہونی چاہیے، اور جہاں نفی ہو مجمل مختصر بولو. ظالم نہیں ہے بولو، جاہل نہیں ہے بولو، چل جاتا ہوں، لمبا نہیں. اسی لیے قرآن میں نفی کم کی گئی ہے. سلیکٹڈ آیتیں آپ کو ملیں گی جہاں نفی ہے اللہ تعالیٰ. جیسے گنیے آپ 10 سے زیادہ نہیں ہوں گے آپ، لیکن اس بات دیکھیے بہت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ صفات جہاں اچھا ہم کیا کریں گے ایمان، جہاں اثبات ہے تو تفصیل ہے، نفی ہے تو مختصر ہے. جو اللہ نے ثابت کیا ہم بھی ثابت کریں گے، جو اللہ نے نفی کی اپنی ذات سے ہم بھی نفی کریں گے. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد صفات کی 2 اور قسمیں ہیں، ذاتی اور فعلی. ذاتیہ اور فعلیہ. صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. اس کو کل پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ صفات ذاتی بھی ہیں اور فعلی بھی. کچھ صفات ایسے ہیں جو ذاتیاں ہیں، کچھ صفات ایسے ہیں جو فعلیاں ہیں. ذاتی صفات کن کو کہتے ہیں، فعلی صفات کن کو کہتے ہیں، اور اس کی کیا مثالیں ہیں اور اس کی کیا مثالیں ہیں، کل انشاءاللہ پڑھیں گے، جو کہ آخری کلاس ہے ہماری، تفصیل سے پڑھیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس میں جو ہے وہ بھی آئے گا جو آپ نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں نا، انشاءاللہ اس کا بھی جواب کل آ جائے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. Send your contributions to Al-Asr Foundation. For Zakat, Al-Asr Educational Foundation. Account number 112-405-000195. ICICI Bank, Toli Chowki Branch, Hyderabad. IFSC code ICIC 0001124. For donations, Al-Asr Educational Foundation. Account number 1124-050-00207. ICICI Bank, Toli Chowki Branch, Hyderabad. IFSC code ICIC 0001124. Please drop an email to confirm your contribution at info@alasr.in.